السلام علیکم ناظرین، پروگرام وساخت تو میزبان شاکر حسین شاکر پاکستان ٹیلی ویژن ملتان کے اسٹوڈیو تو حاضر ناظرین۔ فروری کا مہینہ اور موسم تبدیل تھیون کا مہینہ آہستہ آہستہ ٹھڑ تھی پی ہے اور موسم ڈین ویلے گرم تھا پہ، لیکن یہ نال اصل یہ بھی دے دیں کہ مہینے کے بہت سارے عالمی ڈین منائے وے اور خاص طور پہ انسانی جان کے حوالے کینسر کا عالمی ڈین 4 فروری کو پوری دنیا کے منایا وے۔ اج کا پروگرام بھی اس سلسلے کا ایک کڑی ہے کہ کینسر کے حوالے پاکستان کی کیا صورت حال ہے، لوگ کینسر کا شکار کیوں تھے پن، ان کے علاج معالجے کی سہولیات کیا ہیں اور کیا کینسر واقعی لا علاج مرض ہے یا ان کا علاج تھیندا پہ، یہ ہے سارے اج کے پروگرام کے موضوعات۔ ان سوالات کو میں سمجھدا کہ بڑے آسان سوالات ہیں، لیکن اساں کوشش کی ہے کہ ان خطے کے نامور جڑے معالج ہیں اور کینسر کے حوالے جڑے بڑے عرصے تو مریضوں کا علاج کرتے پہ اور بڑے ماہر ہیں، پوری دنیا کے جانے وے اور مینار ملتان کے وابستہ ہیں ڈاکٹر عبد المتین ہورا تک وہ جی آئے کو آدھے متین صاحب، اور تو پہلے بھی سارے پروگرام میں تشریف ہیں کہ آئے بھی اور سارے ناظرین کو بہت اچھی معلومات دیتی ہے کینسر کے حوالے سارے دوجے مہمان انہوں کا تعلق بھی مینار ملتان کے نال ہے، ماہر امراض کینسر ہیں اور خاص طور پہ بلڈ کینسر کو یہ دے ہوں جناب ڈاکٹر عارف معین قریشی صاحب تک کو اساں ویلکم آتے ہیں۔ ڈاکٹر متین صاحب، عام جڑا ایک تاثر یہ ہے کہ جڑا جو کینسر تھی گیا ان گھر دے وچ بڑا خوف پھیل ویندے کہ بس یہ جو کینسر تھی گیا یہ بچدا نہیں، کیا واقعی یہ صورتحال میں ہوندی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، سب سے پہلے تو میں پی ٹی وی کا بہت زیادہ مشکور ہوں کہ اتنے اہم دن کے موقع پہ انہوں نے ہمیں یہاں پہ مدعو کیا اور ہمارا اپنا پوائنٹ آف ویو عوام تک پہنچانے کے لیے ہمیں جو ہے نا بلایا یہاں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ تو اس میں یہ بڑی اہم بات آپ نے کی ہے کہ جو کینسر جب کسی کو ہم بتاتے ہیں نا کہ اس کو کینسر کی بیماری ہو گئی ہے یا ان کے کسی مریض کو کینسر کا مسئلہ ہو گیا ہے، تو پہلی چیز جو ذہن میں آتی ہے وہ موت آتی ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، کیونکہ کینسر ہم اس کو لیتے ہیں صرف ایک ورڈ یا ایک بیماری۔ کینسر ایک بہت ساری بیماریوں کا مجموعہ ہے۔ اچھا، ہاں، بہت ساری قسم کے کینسر ایسے ہیں جو کہ ابتدائی سٹیج میں قابل علاج ہوتے ہیں، اور کچھ کینسر ایسے بھی ہیں جن میں اگر سٹیج بڑی ہوئی بھی ہو اور بیماری کافی زیادہ بھی ہوئی ہو تو اس کا اگر علاج کریں تو مکمل کیور پاسبل ہے۔ اچھا، تو اس لیے کینسر جو آج کی جو بات میں کروں گا لب لباب اس کا یہی ہوگا کہ کینسر کے لفظ سے خوفزدہ مت ہوں۔ اچھا یہ دسو خوف دی گال میں بھی کی تو سب یاد پے ہو، کیا یہ ممکن ہے کہ جتھا ماہر امراض کینسر بیٹھا ہے اتھا ایک ماہر نفسیات بھی ہونا چاہیے تاکہ مریض کو بیک اپ کرے ہو؟ جی، یہ بہت امپورٹنٹ بات کی ہے، کیونکہ آج کل پوری دنیا میں جو کینسر کا علاج ہے نا وہ ملٹی ڈسپلنری اپروچ سے کیا جاتا ہے۔ ملٹی ڈسپلنری کا مطلب ہے کہ اس میں کینسر کا ماہر بھی ہوگا، اس میں تشخیص کا ماہر بھی ہوگا، اس میں ماہر نفسیات بھی ہوگا، اس میں ڈائٹ کا پلان دینے والا بھی ہوگا، اس میں نرس بھی ہوگی جو گائیڈ کرے گی۔ اچھا متین صاحب، اتھا میں کوئی گال یاد آندی پی، سارے ایک دوست دی مسز کو کینسر تھی گیا تو بڑی پریشان تھی تے اساں ملتان دے مہان ڈاکٹر ہیں ڈاکٹر ابرار احمد جاوید صاحب، میں نال گیا انہاں کولوں، وہ بڑی پریشان ہے، وہ گال نہ تھیندی پئی ہے تے ڈاکٹر صاحب نے آکھیا بھی تساں کیوں پریشان تھیندے پے، کینسر تے آ کے ختم تھی ویسی، لیکن تساں کدی یہ سوچے کہ شوگر دی بیماری ہے یہ ساری زندگی نال چلدی ہے، بلڈ پریشر ساری زندگی نال چل دے، کیا مطلب ہے یہ بھی تے ایک گال ہے نا؟ جی، جو کینسر کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے جو کرونک ڈیزیزز ہے نا، کرونک ڈیزیز کا مطلب ہوتا ہے کوئی لمبے عرصے کے لیے بیماریاں چلتی ہیں، ان میں سب سے زیادہ قابل علاج بیماری کینسر کی ہے۔ اچھا، شوگر کی بیماری آپ کو زندگی بھر آپ کے ساتھ رہے گی، شوگر کا کنٹرول ہے، علاج نہیں ہے۔ صحیح، بلڈ پریشر کا کنٹرول ہے، علاج نہیں ہے، لیکن کینسر کا علاج ہے۔ جب ہم کینسر کا علاج کرتے ہیں، علاج مکمل ہو جاتا ہے 6 مہینے یا 1 سال میں، اس کے بعد اگر مریض ٹھیک ہو گیا تو اس کو کسی بھی دوائی کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا ڈاکٹر عارف معین قریشی صاحب، تو چونکہ بلڈ کینسر کو ڈیل کریں دے اور تھوڑی اسپیشلٹی بھی یہ ہے، اچھا ماضی دے وچ نا ایکو گال ہوندی کہ بلڈ کینسر تھی گئے، یہ بلڈ کینسر کیا ہوندے؟ جی السلام علیکم ناظرین، پہلے تو میں شکریہ ادا کروں گا پی ٹی وی کا کہ انہوں نے مجھے موقع دیا یہاں آ کے اپنے اظہار خیال کرنے کا۔ جیسے ڈاکٹر متین صاحب نے کہا کینسر، تو بلڈ کینسر بھی ایک بیماری نہیں ہے، یہ بھی مختلف بیماریاں ہیں خون کی جن کو بلڈ کینسر کہا جاتا ہے، کم از کم بھی اس کی کوئی 25-30 اقسام ہوں گی، ٹھیک ہے۔
اس میں بھی کچھ بلڈ کینسر ایسے ہیں جو کہ مکمل ٹھیک ہو جاتے ہیں علاج کے ساتھ اور بیماری سے مکمل نجات مل جاتی ہے مریضوں کو. کچھ بلڈ کینسر ایسے ہوتے ہیں جو کہ دوائیوں کے ساتھ کنٹرول ہوتے ہیں, جیسے شوگر یا بلڈ پریشر کی بیماری کو کنٹرول کیا جاتا ہے. اسی طرح ان کی بھی دوائیوں کے ساتھ یہ کنٹرول رہتے ہیں اور کافی لمبے عرصے تک کنٹرول رہتے ہیں, اور مریض جو ہے ان کے ساتھ اپنی زندگی روزمرہ کے تمام کام اسٹیبل ہو جاتے ہیں. جی بالکل. اچھا ڈاکٹر صاحب تساں آکھے کہ 20 تو 25 بلڈ کینسر دی اقسام ہیں, کتنی بلڈ کینسر دی وہ بیماریاں ہیں جڑیاں مکمل جن دا ریکوری ہے؟ تقریباً اگر آپ 20 یا 25 اقسام ہیں تو ان میں سے 18-20 ایسے ہوں گے جو کہ مکمل ٹھیک ہو جاتے ہیں. اچھا, کچھ چند کینسر ہیں جو کہ میں معلومات تھا گھننا چاہتا کیا بلڈ کینسر جڑا علاج ہے بہت مہنگا ہوندے؟ اس میں بھی دیکھیں مختلف اقسام کے اوپر یہ بات آتی ہے کہ کچھ ایسے ہیں جن میں بہت زیادہ پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے, ریسورسز کی ضرورت ہوتی ہے, وسائل کی. کچھ میں اتنی زیادہ نہیں ہوتی ہیں. کچھ بلڈ کینسر ایسے بھی ہیں جو کہ بہت کم پیسوں میں بھی علاج ہو جاتا ہے. اچھا. اور کچھ میں زیادہ بھی چاہیے ہوتے ہیں. تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس قسم کے کینسر کی بات کر رہے ہیں. ڈاکٹر متین صاحب ایک بڑا اہم سوال ذہن چاہیے. اساں ماضی دے دیہات سے کہ بہت گھٹ لوگ کینسر دے مریض ہوندے ہیں. ہوں اصل جڑے ویلے مینار وینے ملتان یا نشتر دے کینسر واڑ والے پاسے وینے یا ایڈے اوڈے دے دیا کینسر دے مریضاں دی تعداد ودھی پئی ہے, ان دی کیا وجوہات ہیں؟ اس میں سب سے اہم وجہ تو یہی ہے کہ اس کا انسیڈنس تو بڑھ ہی رہا ہے, کیونکہ ہمارے جیسے تمباکو نوشی ہے کسی بھی شکل میں ہو, پان, بیڑا, نسوار, چھالیا, گٹکا, سگریٹ نوشی, یہ ساری چیزیں کینسر کی وجہ ہیں. اسی طرح جو ایک اور فیکٹر یہ ہے کہ لوگوں میں انفارمیشن ہوئی ہے, لوگوں میں لٹریسی آئی ہے, لوگ علاج کی طرف آتے ہیں. تو یہ میڈیا کا اس میں بہت بڑا کردار تھا کہ میڈیا نے جو ہے نا آگاہی مہم میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیا, اور پیری فری میں جا کے ڈاکٹروں نے اور باقی جی پیز نے انہوں نے محنت کی, لوگوں کو ریفر کیا کہ جا کے علاج کروائیں. تو اس سے جو ہے نا ایک جو ہے نا بلک آف پیشنٹس اب آنا شروع ہو گیا. اسی طرح جب وسائل بڑھتے ہیں تو پھر پیشنٹس بھی بڑھ جاتے ہیں. تو اس لیے میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ کینسر کے انسیڈنس کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ عوام میں جو آگاہی دی گئی ہے اس نے بھی عوام کو مجبور کیا ہے یا قائل کیا ہے کہ جا کے اپنا علاج کروایا جائے. اچھا متین صاحب, عوام تو گال آدھے پہ ہو یہ دسے سو کہ عوام جی مطلب آدن کہ جی دل دی بیماری تو بچنا سے تساں گھیو والی شیواں نہ کھاؤ, واک کرو, یہ احتیاط کرو, شوگر مطلب بچن کی تے میٹھا نہ کھاؤ. کینسر دی بیماری ایک دم تشخیص تھیندی ہے تے او جڑا مریض ہے وہ ذہنی طور دے تے بالکل پریشان تھی ویندے. کینسر تو محفوظ تھی کی تے بھی کوئی احتیاطی تدابیر ہیں؟ جی میں نے جیسے ابھی ذکر کیا نا, سگریٹ, تمباکو نوشی کسی بھی شکل میں ہو, تو ابھی پوری دنیا میں جو ریسرچ ہے وہ یہی بتاتی ہے کہ 30% آف دا کینسر دے آر کاز بائی تمباکو نوشی. تمباکو نوشی سے 30% کینسر ہوتے ہیں. تو اگر تمباکو نوشی پہ اگر ہم اس پہ پابندی لگائیں یا جو بھی گورنمنٹ اپنے اقدامات کرے, عوام کو آگاہی دیں کہ سگریٹ نوشی, پان, بیڑا, نسوار کھانے سے ہمیں یہ مرض ہو سکتا ہے, تو اس میں 30% کینسر سے ہم بچ سکتے ہیں. اسی طرح اگر ڈائٹ میں ہم اپنی جو ہے نا احتیاطیں کریں, پھل سبزیاں زیادہ کھائیں اور باقی ریڈ میٹ کا استعمال کم کریں, تو اس سے ہم جو بڑی آنت کا کینسر ہے اس سے بچ سکتے ہیں. اسی طرح ہیپاٹائٹس بی اور سی جو ہے نا یہ میجر کاز ہیں جگر کے کینسر کی وجوہات کے. تو اگر بی کی ویکسین کروائی جائے اور سی کا ٹریٹمنٹ کیا جائے تو جگر کے کینسر میں اس میں نمایاں کمی لائی جا سکتی ہے. ریڈ میٹ تو تہاڈی مراد وڈا گوشت, چھوٹا گوشت ہے یا مطلب بڑا گوشت ہے؟ جی وڈا گوشت, چھوٹا گوشت. بڑا گوشت اس میں مینلی ہے کیونکہ اس میں چکنائی زیادہ ہوتی ہے. چھوٹا گوشت جو ہے نا وہ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ نہیں یہ اس میں اتنا زیادہ نہیں ہوتا. اگر ہم اس کے ایسی جگہ کا گوشت کھائیں جیسے ران کا گوشت ہے, اس میں چکنائی کم ہے, تو وہ اتنا زیادہ خراب نہیں کرتا ہمارے نظام کو. ڈاکٹر عارف صاحب جی تو سنگال کرو. ہاں, چھوٹے گوشت میں بھی بکرے کا گوشت ہے وہ بھیڑ کے گوشت سے یا دمبے کے گوشت سے زیادہ بہتر گوشت ہے. اچھا ڈاکٹر عارف صاحب خوراک دی گال تھی پئی کہ یہ شے کھاؤ یہ نہ کھاؤ. اچھا پان, سگریٹ, چھالیا, نسوار, بیڑی, اچھا یہ تو ساری شیواں وہ تھی کہ جڑا انسان خود مطلب استعمال کریں دے اور خودکشی والے پاسے ویندے. ایک شاید سب کو پتہ ہی نہیں ہوندا سو کھاندے پے ہیں, مثلاً برائلر چکن ہے ان دے بارے تساں کیا جو نمبر 1. دوجا اساں جنک فوڈ کھاندے پے ہیں. تیجا جڑا یہ فریز اساں کر گھندے ہر شے کو, کیا وہ تے کینسر دا باعث نہیں بندا پیا؟
देखिए ब्रॉयलर गोश्त खाना या फ्रिज में चीज़ें रख के खाना, इसका तो अभी तक कोई, अभी जितनी भी स्टडीज़ हुई हैं इसमें इसका कैंसर से कोई लिंक नहीं निकला। अच्छा। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे जो प्रोसेस मीट है, जैसे नगेट्स वगैरह आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन हो गए, इसके बारे में कहते हैं कि इससे अवॉइड किया जाए या इसको कम से कम इस्तेमाल किया जाए। इनकी एसोसिएशन है ख़ासतौर पर बड़ी आंत के कैंसर से, ठीक अच्छा। है। तो प्रोसेस मीट को हमें अपने ग़िज़ा से कम करना चाहिए। जंक फूड जितना कम खाएंगे उतनी ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। फ्रेश सब्जियां और फ्रूट जो है ये जंक फूड है, मतलब नाज़रीन कहते भी जंक फूड क्या होंगे, शायद वो जंक दा लफ्ज़ न समझ सकते। देखिए जंक फूड का मतलब है जैसे चिप्स है, अच्छा। चॉकलेट्स हैं, मीठी चीज़ें हैं। अच्छा, अगर बिलफर्ज चिप्स असा घर बना गिनूं वल भी वो नुकसानदेह है? देखिए थोड़ी बहुत अमाउंट में खाना मसला नहीं है। अब अच्छा। कुछ लोग ऐसे आते हैं जो पूरे दिन सिर्फ यही चीज़ें खाते रहते हैं, ग़िज़ा के आम रोटी चावल की जगह जो है वो जंक फूड पे गुजारा चल रहा है बच्चों का। अच्छा। तो ये चीज़ें जो डिस्करेज करनी चाहिए, लेकिन आप अगर हफ्ते में या 1 या 2 दफ़ा खाते हैं तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, मतीन साहब, जिवें सारे कोलों हुण गैस दा बहरान है, ठीक है, लकड़ियां असीं घर बाल नहीं सकते, कोयले का इस्तेमाल ख़त्म थी गए, बूरे का इस्तेमाल ख़त्म थी गए। अच्छा LPG महंगी थी गई है, या मतलब कोई नहीं घर असां फौरी तौर के उत्ते माइक्रोवेव ओवन का इस्तेमाल करने हैं, क्या ओवन का इस्तेमाल नुकसानदेह तो नहीं? नहीं, एज सच कैंसर के इंसिडेंस में नहीं है इसका कोई भी रोल, लेकिन उसमें ज़ाहिर है वो कहते हैं कि जो अगर हम जो बर्तन अगर हम वो जो है ना प्लास्टिक वाला उसमें यूज़ करें तो उससे कुछ होती हैं चीज़ें, इसलिए हम चीनी के बर्तन में उसको चीज़ें को गर्म करें। अच्छा। तो अदरवाइज़ एक और चीज़ इसमें मैं ऐड करना चाहूँगा, टेलीफोन का बेजा इस्तेमाल। उसमें भी बहुत सारे लोगों ने स्टडीज़ की हैं और ख़ास तौर पे स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में, तो उसमें कोई क्लियर कट डाटा नहीं आया कि टेलीफोन का इस्तेमाल ज़्यादा इस्तेमाल करने से कोई ब्रेन मोबाइल का इस्तेमाल। मोबाइल का अच्छा। मोबाइल उसमें, क्योंकि वो कुछ लोगों का ख्याल था कि ब्रेन ट्यूमर ज़्यादा हो जाते हैं इनमें, दिमाग के कैंसर, लेकिन उसमें कोई क्लियर कट इंसिडेंस उन्होंने नहीं देखा। लेकिन फिर भी उन्होंने टू द सेफ साइड उन्होंने ये रिकमेंड किया कि कम अज़ कम सुना जाए, स्पेशली जो छोटे बच्चे हैं वो कम से कम इसको जो है ना इस्तेमाल करें, इसकी रेडियो लहरों से। अच्छा मतीन साहब, ये दसे सो क्या कैंसर इहो जिहा भी है कि एक बंदे को थी गया, वो घर च मौजूद है, उनकी वजह तो उनके नाल वाले मसलन बेटे को थे, उनकी माँ को खुदा न खासा थी सकते, फैलता भी है में छूत जी? नहीं, असल में ना यहाँ ये बड़ा अहम सवाल है। आपने अक्सर हमारे पास पेशेंट आते हैं कि जी हम अपने साथ फैमिली के साथ बैठ के खाना खा सकते हैं, बच्चों को उठा सकते हैं, तो इसमें बड़ा क्लियर है ये कि ये छूत की मर्ज़ नहीं है। जो कैंसर का मरीज़ तो पहले ही बेचारा डिप्रेस है, अगर बाकी फैमिली उससे दूर हट जाएगी, जैसे आजकल कोरोना की माह में तो है कि आइसोलेट करना है उसको, कैंसर के लिहाज से ऐसा कुछ भी नहीं है। उसी के बर्तन में उसका जूठा भी खा सकते हैं, उसके साथ जो है ना बैठ भी सकते हैं, बातें भी कर सकते हैं, और बच्चों के साथ खेल भी सकता है कैंसर का मर्ज, इसमें ऐसा कुछ लिंक नहीं है इसका। अच्छा, मतलब वो कोई गाल को नहीं। आरिफ साहब, तुम्हारी चूँकि स्पेशलिटी है ब्लड कैंसर, और मेरे जहन में बड़े सवाल आते पे थैलीसीमिया जो पेशेंट हैं तो उन्होंने बारे तुम क्या दो कि वो भी मतलब कैंसर वाले पास चले वेंदे ने, या जिन्होंने खून की कमी होती है? थैलीसीमिया जो है वो ब्लड कैंसर नहीं है। अच्छा। थैलीसीमिया एक अलग बीमारी है, ठीक है, उसका ब्लड कैंसर एक अलग बीमारी है। तो थैलीसीमिया जो है वो कैंसर नहीं है, और थैलीसीमिया का इलाज जो है वो हम नहीं करते, वो उसके लिए जो बच्चों के स्पेशलिस्ट अलग स्पेशलिस्ट होते हैं, बच्चों के लिए, बच्चों के जो स्पेशलिस्ट होते हैं बच्चों की बीमारियों के लिए, उसको पीडियाट्रिक हेमेटोलॉजिस्ट कहते हैं, वो लोग ज़्यादा उसको अच्छा ये दसो कि तुहाडे कोलों तुहाडा तजर्बा चलदा भी इतने साल थी गए कि ज़्यादा किहड़ी उम्र के पेशेंट आते पे ब्लड कैंसर दे? हर उम्र के आते हैं, इवन 1 साल के बच्चे से लेके 70-80 साल के बूढ़े भी आते हैं, हर उम्र के, लेकिन बड़े उम्र के लोगों में ज़्यादा कॉमन है। अच्छा। हाँ, लेकिन हर उम्र के लोग आते हैं। ऐसा उन्होंने मतलब है कि पस मंजर क्या होंगे कि वो स्मोकिंग है या कोई अचानक मतलब? नहीं, स्मोकिंग का ब्लड कैंसर से कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है। अच्छा। ब्लड कैंसर जो है आमतौर पे उसकी वजह किसी को नहीं पता होती कि किसी एक मरीज में ब्लड कैंसर क्यों हुआ है, लेकिन आमतौर पे केमिकल्स से जिनका एक्सपोजर रहता है, कोई केमिकल फैक्ट्री में काम कर रहे हैं या स्प्रे कर रहे हैं, इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं, उनके अंदर चांसेस होते हैं ज़्यादा आम लोगों के मुकाबले में, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर केमिकल फैक्ट्री में काम करने वाले। मतलब इनदे विच कोई है कि जेडे कजन मैरिज थी दी जेडे बाल थी देन उन्हां दे विच कोई ज़्यादा? उसमें भी ब्लड कैंसर का ऐसा उससे कोई लिंक नहीं है। अच्छा। हाँ, थैलीसीमिया का ज़रूर है, लेकिन ब्लड कैंसर का। थैलीसीमिया जो है कज़न मैरिज में, क्लोज जो फैमिली के अंदर शादियाँ होती हैं उसके अंदर थैलीसीमिया के चांसेस बढ़ जाते हैं, लेकिन ब्लड कैंसर का इससे कोई ताल्लुक नहीं। अच्छा मतीन साहब, तुसा एक गाल दसिंदे पे आवे कि हुण चुके असां पेरीफरी मतलब देहातां दे विच वेंदे पे आ, शहर दे विच भी कैंपिंग थींदी पई है, क्या देखते पे हो कि शहरां दे विच कैंसर दी बीमारी ज़्यादा आंदी पई है या देहात तो आंदी पई है?
نہیں اس میں مکس ہے، لیکن یہ اربنائزیشن ڈیفینیٹلی کاز بنتی ہے کہ ظاہر ہے جب پولوٹیڈ پانی پئیں گے ہم، اس کے علاوہ جو ہے نا جو میڈیکل سروسز پراپر نہیں ہے، اس طرح کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ جو دھواں ہے نا ہمارا، جو ڈیزل فیومز ہیں، جو ڈیزل کا دھواں ہے، اس سے بھی بعض دفعہ ٹریگرز ہوتے ہیں کچھ کینسر، جیسے بلڈ کینسر کا ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ پیسٹی سائڈ سے یا اس طرح کی جو سپرے وغیرہ کرنے سے ہوتا ہے، تو انڈائریکٹلی شاید اس میں بھی تعلق ہے کہ جو ہے نا شاید دھوئیں سے بلڈ کینسر بڑھ رہا ہے، یا ہاجکن لمفوما ایک خاص بیماری ہوتی ہے وہ بڑھتا ہے۔ اس لیے ڈاکٹر عارف نے ایک اور بات کی کہ جو ہے نا جو کینسر کے جو بلڈ کینسر کے علاج کے بارے میں نا آپ نے خرچے کا پوچھا تھا، تو ایکچولی ڈیپینڈ یہ نہیں کر رہا ہوتا کہ کینسر کے علاج میں جو دوائیاں وہ مہنگی ہیں، اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو بلڈ کینسر کا جب علاج کرتے ہیں نا بہت ایکسٹینسو علاج ہے، اس میں جو دوائیاں ہو سکتا ہے وہ سستی یوز کریں، لیکن جب وہ دوائیاں جب بلڈ کینسر کو ختم کریں گی نا تو وہ نارمل خلیوں کو بھی ختم کر دیتی ہیں، اچھا، اور اس کو ریکور کرانے میں جو دوائیاں چاہیے وہ بڑی مہنگی ہیں، اس میں پھر لاکھوں روپے خرچ ہو جاتے ہیں۔ بعض دفعہ مریضوں کو بون میرو ٹرانسپلانٹ کرانے کی انڈیکیشن ہے، وہ 30-35 لاکھ کا خرچہ ہے پاکستان میں اگر کرواتا ہے کوئی، تو اس لیے وہ جو خرچہ الٹیمیٹلی آئے گا وہ علاج کا جب ہم ایز اے ہول لگائیں گے تو وہ مہنگا ہے۔ اس میں دوائیاں کینسر میں جو بلڈ کینسر میں یوز ہوتی ہیں وہ اتنی مہنگی نہیں وہ ہے، سستی ہوتی ہے، جو سپورٹیو کیئر ہے وہ کافی مہنگی ہوتی ہے، کمپلیکیشن کو مینیج کرنے کے لیے مہنگی دوائیاں۔ اچھا ایک پاسے تو تھوڑی اسپیشلٹی ہے، ساری زندگی پڑھن دے بعد ایک اسپیشلٹی ڈگری آ گئی، اور یقینی طور دے سارا تے ایمان ہے کہ کینسر دا علاج کینسر اسپیشلسٹ ہی کر سکتے، لیکن چونکہ ایسا انسان ہے اور سارے چونکہ ارد گرد جڑے لوگ ہیں وہ بہت سے زیادہ قابل ہوندے وہ آدھے کہ فلاں پیر کو علاج ہے، فلاں حکیم کو علاج ہے، فلاں ہومیوپیتھک کو علاج ہے، فلانی شے کھاؤ تے یہ بھی کوئی مطلب ہے کہ ذریعہ بن دے شفا دا؟ سر دیکھیں ہمارا ایمان ہے، حدیث بھی ہے کہ اللہ نے ایسی کوئی بیماری نہیں اتاری جس کا علاج نہ ہو۔ اب بعض علاج ایسے ہیں جو کہ ہمیں شاید معلوم نہیں ہے، لیکن جس فیلڈ میں میں ہوں مجھے پتہ ہے کہ اس بیماری کا علاج یہ ٹیکے لگاؤں گا، شعائیں لگاؤں گا، سرجری کراؤں گا تو ہو جائے گا۔ اگر کوئی اور کلیم کرتا ہے ہومیوپیتھک والا کہ ہم علاج کر دیں گے، تو ہم مریضوں سے یہی کہتے ہیں کہ بھی ہمارے علم کے مطابق تو یہ علاج ہے، اگر وہ اپنی مرضی سے کرانا چاہتے تو کروا لیں، لیکن ایٹ لیسٹ یہ والا علاج کنٹینیو کریں۔ لیکن وہ جب ہومیوپیتھی کے پاس جائے گا، کسی پڑھائی والے کے پاس جائے گا، تو وہ یہ کہہ دے گا کہ ایلوپیتھک ڈاکٹر کا علاج نہیں کرنا، پھر میرے علاج کا فائدہ ہوگا۔ تو اس میں وہ سٹیج کو بڑھا لیتے ہیں، اور وہ جو قابل علاج بیماری ہوتی ہے وہ ناقابل علاج۔ اچھا تساں سٹیج دی گل آدے پے ہو، یہ سٹیج کیا ہوندی ہے کینسر دے؟ سٹیج بیسیکلی یہ ہم نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اگر کسی کو منہ کا کینسر ہے، یا پھیپھڑوں کا کینسر ہے، یا بڑی آنت کا کینسر ہے، چھاتی کا کینسر ہے، تو وہ کہاں تک پھیلا ہوا ہے، یہ بیسیکلی سٹیج ہے۔ اچھا، اگر وہ چھاتی سے شروع ہوا ہے تو اگر وہ چھاتی کے اندر ہی ہے تو سٹیج 1 ہے، اگر چھاتی سے نکل کے بغل کے اندر گلٹی میں چلا گیا تو سٹیج 2 یا 3 ہے، اور اگر وہ پھیل کے ہڈی میں چلا گیا ہے، جگر میں چلا گیا ہے، پھیپھڑوں میں چلا گیا تو سٹیج 4 ہے۔ اچھا کیڑی سٹیج تک علاج ممکن؟ یوزلی پہلی سے تیسری سٹیج تک کی بیماری جو قابل علاج ہوتی ہے، چھاتی کے کینسر میں بھی، بڑی آنت کے کینسر میں بھی، اور بہت سارے کینسروں میں۔ لیکن جب ایک بار سٹیج چوتھی سٹیج بن جائے، جس کو ہم آخری سٹیج کہتے ہیں عرف عام میں، تو پھر مکمل کیور پاسبل نہیں ہوتا۔ عارف صاحب ایک بندہ ہے ان دی معمول دی ساری سرگرمیاں ہیں، وہ جاب تے ویندا پے یا پڑھدا پے یا گھر بیٹھے اچانک کوئی بیماری دا پتہ لگ ویندے، کیا بلڈ کینسر دے وچ یا کئی کینسر دے وچ کوئی ایہو جہی بھی تشخیص سامنے آئی ہے کہ تک گریجولی پتہ لگنا شروع، تبدیلی کیا آندی ہے؟ دیکھیے اس میں بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ بلڈ کینسر کیونکہ مختلف قسم کے ہیں، تو کچھ بلڈ کینسر تو ایسے ہوتے ہیں جو کہ ہفتے 10 دن کے اندر ہی جسم کے اندر بننا شروع ہوتے ہیں، اور ہفتہ 10 دن میں مریض جو ہے وہ بیڈ پہ آ جاتا ہے، وہ اتنی تیزی سے پھیلتے ہیں، تو وہ پہلے سے کوئی وارننگ سائنس نہیں دیتے آپ کو۔ اچھا، لیکن کچھ بلڈ کینسر ایسے ہیں جو جسم کے اندر پڑے ہوتے ہیں اور 5-5 سال پڑے ہوتے ہیں، مریضوں کو پتہ نہیں لگتا، چھوٹی موٹی گلٹیاں بن جاتی ہیں جسم میں، مریض ان کو اوائڈ کرتا ہے، اگنور کرتا ہے، وہ بھی پڑی رہتی ہیں۔ تو جیسے CLL کرونک لیمفوسائٹک لیوکیمیا ہوتا ہے، اس کے اندر چھوٹی چھوٹی گلٹیاں بنی ہوتی ہیں، مریض کو بھی تنگ نہیں کر رہی تھی، مریض کو اگنور کر رہا ہوتا ہے، وہ آہستہ 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 بڑھتی جاتی ہیں۔ تو جسم میں اگر کہیں بھی کوئی گلٹی بنے تو اس کو ڈاکٹر سے ضرور چیک کروائیں۔ اچھا میں اتنا ہی گلٹی تے پارو ایک سوال میرے ذہن چاہتا پہ، کیا ہر گلٹی دا علاج کرانا ضروری ہے یا جی تساں آدمی کو چھوڑ دیو؟ گلٹی کا علاج کروانا نہیں کرنا یہ ڈاکٹر کا کام ہے، ٹھیک ہے، مریض کا کام ہے کہ اگر گلٹی ہے تو ڈاکٹر کو چیک ضرور کروائے کہ آیا یہ گلٹی علاج کی ضرورت ہے اس کو یا نہیں ہے۔ باڈی دے وچ بہت ساری جائیں دے تے گلٹیاں ہیں، وہ ڈاکٹر آدا پے کہ ان دے وچ کوئی شے یوز کوئی نہیں۔ ہاں جی بالکل ایسا ہے، بہت ساری گلٹیاں ایسی ہوتی ہیں جس کو کسی علاج کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ کتنے عرصے بعد وہ دوبارہ چیک کراوے انہاں گلٹیاں کو؟
یہ بھی دیکھیں مختلف گلٹی ہوتی ہے، کسی کو وہ دیکھ کے پتہ لگ جاتا ہے کہ لائپوما ہے، اس میں چربی ہے، کچھ بھی نہیں کرنا، تو اس کو دوبارہ چیک اپ کی ضرورت نہیں ہے. کچھ گلٹیاں ایسی ہوتی ہیں لمف نوڈ ہیں مطلب جو ساری زندگی کی تو دوبارہ چیک اپ کی لوڑ ضرورت نہیں ہے. کچھ گلٹیاں ایسی ہوتی ہیں جس میں ڈاکٹر آپ کو کہے گا جی مجھے آپ 3 مہینے بعد آ کے دوبارہ چیک کریں، میں دیکھنا چاہوں گا کہ بڑی ہو رہی ہے اپنی جگہ پہ، کسی چیز اور میں ٹرانسفارم تو نہیں ہو رہی ہے. کچھ ایسی گلٹی ہوگی ڈاکٹر کہے گا اس کو فوراً نکالنی ہے، اس کو ہم نے بایوپسی کرنی ہے، دیکھنا ہے کہ اس کے اندر کینسر تو نہیں ہے. اچھا متین صاحب، کیا مطلب جو ایک بندہ کو کینسر تھی گیا ان دی عام طور تے ان دی علامات کیا ہوندے نے؟ کو مطلب ہے کہ وزن گھٹ تھی ویندے، ان دی خوراک گھٹ تھی ویندی ہے، نیندر گھٹ تھی ویندی ہے، کوئی درداں شروع تھی ویندن، کوئی علامات دسو ذرا سارے ناظرین. اس میں نا جو علامتیں ہیں وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کینسر کہاں کا ہے. فار ایگزامپل اگر کوئی گلٹی آ گئی چھاتی کے اندر، اسی طرح کسی بغل میں گلٹی آ گئی، یا گلٹی تھی اس کا سائز تیزی سے بڑھنا شروع ہو گیا، یا کہیں جسم کے اوپر تل تھا، جسم کے جلد پہ تل تھا، اس کے تل کا رنگ بدل گیا، اس میں سے خون آنا شروع ہو گیا. اسی طرح دائمی کھانسی شروع ہوئی، اس کے اندر خون آ رہا بلغم کے ساتھ. اچھا. پیشاب کے اندر خون آنا شروع ہو گیا، پخانے کے اندر خون آنا شروع ہو گیا، یا قبض رہنا شروع ہو گئی، پیٹ میں درد شروع ہونا. اچھا اس میں ایک بات اور میں آپ کو بتا دوں کہ جو درد ہے نا، درد وہ کینسر کی علامت نہیں ہے. اچھا. کینسر کی علامت اگر درد ہوتا تو جتنے بھی انفیکشن کی گلٹیاں ہیں اس میں تو درد ہوتا ہے پہلے. صحیح. اسی لیے بعض مریض ہمارے پاس اس لیے بھی نہیں آتے جلدی سے کہ گلٹی تھی لیکن درد نہیں تھا. جب درد ہوا تو اب بائیں ہیں، لیکن درد آخری سٹیج میں شروع ہوتا ہے. صحیح. اسی لیے اگر جس گلٹی میں درد نہیں ہے نا اس کو زیادہ ضروری ہے کہ ڈاکٹر کو جا کے چیک کریں. اچھا تساں آدھے پہ ہو کہ جڑا کینسر دا علاج ہے وہ 3 سٹیج ہیں، ایک میڈیکیشن ہے، ایک شعاواں ہیں، ایک سرجری ہے. جی. یہ شعاواں کیا ہوندے ہیں؟ شعائیں 2 طرح کی ہوتی ہیں کہ ایک ہوتی ہے جو ریڈیو تابکاری مادہ ہوتا ہے کوبالٹ 60، وہ مشین ہوتی ہے، یہاں ملتان میں 2 لگی ہوئی ہیں. اس کے ذریعے سے ہم شعائیں، جو ہمارا ایریا ہوتا ہے جہاں پہ کینسر ہو اس کو شعائیں پہنچاتے ہیں اور اس سے بیماری کنٹرول ہوتی ہے. دوسرا ہوتا ہے ایک اور مشین ہے لینئر ایکسلریٹر. وہ بھی ملتان میں ابھی ریسنٹلی ہمارے مینار کینسر ہاسپٹل میں انسٹال ہو گئی ہے. مطلب شعاواں جڑی ہے دوسری سہولیات ملتان مینار میں موجود جی الحمدللہ. کوبالٹ 60 تو ہمارے پاس 25-30 سال سے موجود ہے. اب جو ہمارے پاس لینئر ایکسلریٹر بھی آ گیا ہے جو کہ زیادہ ایکوریٹ شعائیں لگا سکتا ہے بیماری والی جگہ پہ. اسی طرح ایک اور شعاؤں کا جو طریقہ کار ہوتا ہے وہ بریکی تھراپی ہوتا ہے، جو کہ ٹیومر یا رسولی کے قریب جا کے شعائیں لگانا. یہ بھی مینار میں الحمدللہ موجود ہے اور بہت ایکوریٹ اور ایڈوانس ٹیکنالوجی مینار کینسر اسپتال اس وقت فری آف کاسٹ مریضوں کو دے رہا ہے. اور کچھ مریضوں سے چارج بھی کرتے ہیں لیکن وہ گورنمنٹ کو جو ہے نا جو مشینری کا خرچہ ہے اس کو فالو کرنا. کتنے عرصے بعد ایک مریض دی واری آوندی ہے؟ نہیں شعوں میں تو اتنا ٹائم نہیں ہے، وہ تو ہفتے میں، اگر آج کوئی پیشنٹ آیا ہے تو اس کو ہفتے 10 دن کے بعد ہم شعوں کا ٹائم دے دیتے ہیں اگر اس کو شعوں کی ضرورت ہے. لیکن بعض مریضوں میں پہلے شعائیں لگتی ہیں، بعض میں پہلے انجیکشنز لگتے ہیں اور بعد میں پہلے سرجری کرانا مناسب ہوتا ہے. اچھا اپنا متین صاحب تو بار بار مینار دا ذکر کرتے ہیں، مینار ملتان کیڑی جگہ تے موجود ہے؟ سر یہ نشتر کے احاطے کے اندر ہی موجود ہے اور 1967 سے جو ہے نا خدمات سر انجام دے رہا ہے اور تقریباً 50 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں اس کو خدمات سر انجام دیتے ہوئے. اور اس وقت جو ہے نا ہمارے 18 سینٹر ہیں اٹامک انرجی کے اندر ہم کام کرتے ہیں. جی پورے پاکستان میں. اور ہم سارے جو ہے نا وہ تقریباً 70 to 80% آف کینسر پیشنٹس جو ہے نا پاکستان کے ان کو علاج ان کا ہم کرتے ہیں. اور اس میں 2 چیزیں تو ہمارے پاس ہیں، کیمو تھراپی سے بھی علاج کرتے ہیں اور شعوں سے بھی. ظاہر ہے سرجری کا جو سیٹ اپ ہے وہ پروونشل گورنمنٹ یا فیڈرل گورنمنٹ کے اندر ہی آتا ہے تو وہ ہمارے پاس موجود نہیں ہے. باقی ساری سہولیات ہم الحمدللہ ایک ملتان ہی تھی گیا مینار ساؤتھ پنجاب دے وچ کوئی بئی جہاں دے بھی ہے بھی سارا ایک مریض بیٹھے راجن پور کو نیڑے کیڑا پوس جی ہمارا اٹامک انرجی کمیشن کا ایک ہاسپٹل بھاولپور میں بھی ہے. جی اچھا. اور بینو کے نام سے، بینو دے نام جی. اچھا. یہ نور محل جو ہے بھاولپور میں اس کے بالکل سامنے ہے قریبی. باقی اس وقت یہ 2 ہاسپٹل ہیں اٹامک انرجی علاقے دے وچ. اچھا عارف صاحب یہ دسو کہ تساں چونکہ کینسر دے اور خاص طور تے بلڈ کینسر ہون مطلب ہے کوئی ان دی کوئی تحقیق دی کیا صورتحال ہے کہ کوئی جڑا سائنسدان ہے جویں ظاہر بیماری پھیلدی پئی ہے اوویں ظاہر تحقیق بھی تساں کیا دے دے پے کہ ہون ریکوری دے چانسز کتنے تھی گئے؟ جی الحمدللہ اس میں بہت ریسرچ ہو رہی ہیں اور بہت سارے نئے دوائیاں بھی آ رہی ہیں جس کے ساتھ بہت سارے ایسی بیماریاں بلڈ کینسر کی کچھ ایسی قسمیں تھیں جو پہلے قابل علاج نہیں تھی اب وہ قابل علاج ہو چکی ہیں. خاص طور پہ ایک CML بیماری ہے
جو آج سے 20 سال پہلے تک ناقابل علاج تھی، لیکن اب وہ سمپل ایک گولی کھانے سے وہ کنٹرول ہو جاتی ہے. مریض کو صرف دن میں گولیاں کھانی ہوتی ہیں روز، اور اس کے ساتھ وہ اپنی زندگی کے سارے جو روزمرہ کے معاملات ہیں وہ پورے کر سکتا ہے. اور جیسے شوگر یا بلڈ پریشر کی دوائیاں کھاتے ہیں اس طرح وہ گولی کھا کے اپنی زندگی گزارتا ہے نارمل. اس طرح سے اور بھی بہت سو کہ خواتین دے وچ زیادہ کینسر کیڑی شاید دیتے پے ہو؟ خواتین کے اندر سب سے زیادہ جو کامن ہے ہمارے یہاں وہ بریسٹ کینسر ہے، چھاتی کا کینسر. آلموسٹ ہمارے پاکستان میں ہر 10 میں سے ایک عورت اپنی زندگی میں بریسٹ کینسر جو ہے وہ ڈیولپ کر لیتی ہے. اچھا. تو بریسٹ کینسر بہت کامن ہے، اور اس کے لیے باقاعدہ ہم اکتوبر کے مہینے میں بریسٹ کینسر اویئرنیس منتھ بھی مناتے ہیں. ہم آپ لوگوں کے ساتھ بھی پروگرام کرتے ہیں عورتوں کو اس بارے میں معلومات دینے کے لیے. تو باقی اس کے علاوہ جو بچے دانی اور رحم کا کینسر ہے وہ بھی کافی کامن ہے ہمارے یہاں، اور اس کے لیے بھی ہمارے مینار میں سہولیات موجود ہیں. بلکہ اس کے لیے بریکی تھراپی کی ابھی نئی مشین بھی ہمارے یہاں لگی ہے. اچھا. جو جدید ترین مشین ہے خاص طور پہ بچے دانی کے کینسر کا علاج کرنے کے لیے، وہ بھی ہمارے پاس موجود ہے مینار میں. متین صاحب ایک گال جو اپنی گفتگو دسائیے میں کو وہ یہ ہے کہ پیسٹیسائڈ جڑا کام کریندے پین وہ زیادہ افیکٹ تھیندے پین، انہاں دے وچ زیادہ کیسز آندے پین. چلو وہ تے سپرے کریندا پے، جڑے اساں تساں پیسٹیسائڈ والی فروٹ کھاندے پے ہیں، سبزیاں کھاندے پے ہیں، ان دے صحت دے اوتے کیا اثرات مرتب تھیندے؟ سر یہ اس میں بہت زیادہ ریسرچ کی ضرورت ہے، اور اس میں یہ ان نون فیکٹ ہے ہمارے یہاں، کیونکہ نا ہم جو جتنی سبزیاں ساری سپرے زدہ ہیں، تو اس لیے جو ہے نا اس پہ ایک تو ریسرچ چاہیے. دوسرا ہمارے یہاں نا ڈاکٹر عارف مجھے سیکنڈ کریں گے کہ ہمارے یہاں نا جو انتڑیوں کا کینسر ہے وہ بہت چھوٹی عمر میں ہو رہا ہے. ہم نے 10 سال کا بچہ بھی دیکھا ہے جس کو انتڑیوں کا کینسر ہے. حالانکہ ویسٹرن جو ہے نا وہ یہی کہتے ہیں کہ 40 سال 50 سال سے اوپر ہوتا ہے یہ بڑی آنکھ کا کینسر. ہمارے یہاں 10-12 سال کے بچے ہوئے پڑے ہیں. تو اس میں ڈیفینیٹلی کوئی ڈائٹ میں ایسی چیز ہے جو کہ ہمیں پتہ نہیں لگ رہا کہ ہم کیا کر رہے ہیں. اس میں پیسٹیسائڈ ون آف فیکٹر. اس میں میں بھی ایک بات کرتا چلوں کہ یہ پیسٹیسائڈز ایک ہماری مجبوری بھی بن گئی ہے کاشتکار کی، کہ اس کے بغیر وہ اپنی پیداوار سے ہی نہیں لے پاتا، لیکن وہ دوسری طرف بیماریوں کے بھی باعث بن رہی ہیں. تو ایک ہمارے یہاں کلچر ہے کہ ہم سبزیوں کو اور فروٹس کو دھوئے بغیر کھاتے ہیں، اس کو دھوتے نہیں ہیں. تو اگر ہم فروٹس کو اور سبزیوں کو استعمال کرنے سے پہلے اچھی طریقے سے پانی سے دھو لیں تو 70-80% پیسٹیسائڈ جو اس کے اوپر ہوتے ہیں وہ ضائع ہو جاتے ہیں، دھل جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو آدھے پہ کہ فروٹ اور سبزیوں کو دھو گنو. اور دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ مکمل چاہتے ہیں کہ پیسٹیسائڈز کا محفوظ ہونا چاہتے ہیں تو تمام سبزیوں اور فروٹ کو کھانے سے پہلے اس کا چھلکا اتار لیں. لیکن اس کے اندر چھلکے میں بہت ساری غذائیت ہوتی ہیں جو ضائع ہو سکتی ہیں، لیکن اگر آپ تسلی کرنا چاہتے ہیں تو اس کو ضرور کریں. دوسرا طریقہ یہ بھی ہے کہ سبزیوں اور فروٹس کو دھوتے وقت تھوڑا سا نمک کا استعمال کر لیں، اس سے بھی پیسٹیسائڈز کافی حد تک صاف ہو جاتے ہیں. تو یہ 2-3 چیزیں جس کو اگر ہم پریکٹس کریں تو پیسٹیسائڈز کے ایفیکٹ جو ہیں وہ کم سے کم ہم کر سکتے ہیں. صحیح. اچھا متین صاحب، چونکہ سارے پروگرام دا ویلا بھی مکتا پہ اور 4 فروری کینسر دا عالمی ڈی ہے، سارے دیکھنے والے ناظرین کی تے تساں کیا کو پیغام دینا چاہو؟ اچھا، اس میں ایک بات بڑی ضروری عرض کر دیتا ہوں. اس میں جو ورلڈ کینسر ڈے کی تھیم ہے نا 2019 سے 2021 تک، وہ ہے آئی ول اینڈ آئی کین. اس میں انڈیویجول ایفرٹ پہ زور دیا گیا ہے کہ میں اپنی کیا کنٹریبیوشن کر سکتا ہوں اور میں کیا کر رہا ہوں، کہ میں کیا کروں گا. کیونکہ انڈیویجولی بیسیکلی معاشرہ بناتے ہیں، اور وہی ہم جو ہے نا سارے مل کے اس کو کور کریں گے کہ میں نے جو ہے نا لوگوں کو تعلیم بھی دینی ہے، لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا ہے، اپنی جو ہے نا کنسلٹیشن دینی ہے، اپنا پورا جو ہے نا وہ علم لوگوں کے علاج پہ لگا دینا ہے. تو یہ ساری چیزیں جب ہم انڈیویجول ایفرٹ کے طور پہ کریں گے تو ہمارے معاشرے میں کینسر کی ایک ایجوکیشن آ جائے گی، اور جو ہمارے جو مریضوں کا جو لائف سٹائل وہ بہتر ہو سکتا ہے. ڈاکٹر عارف سے تسوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں. ہاں جی، میرا پیغام یہ ہوگا کہ جی کینسر جو ہے وہ آپ کے لیے موت نہیں ہے، کینسر قابل علاج ہے. بڑی سونی گال ہے. بہت سارے کینسر قابل علاج ہیں. جب بھی آپ کو شک ہو یا آپ کو کوئی ڈاکٹر بتائے کہ کینسر ہے تو اس پہ گھر پہ نہیں بیٹھنا، اسپتال آئیں، مینار اسپتال آئیں. کینسر، بہت سارے کینسر قابل علاج ہیں. اور اگر آپ، یہ بھی ایک بہت بڑا پرابلم ہے پیسوں کا کہ کینسر کا علاج بہت مہنگا ہے، تو مینار ہسپتال کے اندر کینسر کی بہت ساری سہولیات جو ہیں فری اویلیبل ہیں. شعائیں لگائی جا سکتی ہیں مریض کو فری. دوائیوں میں مریض کے لیے بیت المال، پیشنٹ ویلفیئر سوسائٹی، زکوٰۃ، مختلف فنڈز ہیں ہمارے پاس جس کے ذریعے ہم غریب مریضوں کو جو کہ افورڈ نہیں کر سکتے علاج، ان کی مدد کی جاتی ہے.
تو صرف پیسے نہ ہونے کی وجہ سے بھی علاج کو ترک نہ کریں اور یہ سوچ کے بھی ترک نہ کریں جی کینسر کے علاج کا کیا فائدہ ہے، بچنا بہت نہیں ہے۔ شکریہ، بڑی مہربانی ڈاکٹر عارف موین قریشی صاحب اور جناب ڈاکٹر عبدالمتین صاحب، تساں کینسر دے عالمی دن دے موقع دے اتنے پاکستان ٹیلی ویژن ملتان دے پروگرام میں تشریف گھن کے آئے، اور یقینی طور تے ایک بہت اچھا میسج ہے، کینسر اگر تھی گیا ہے پریشان تھیون دی لوڑ کوئی نہیں، یہ محفوظ تھی سکتے ہو تساں اگر علاج کرو، بر وقت علاج کرو اور پوری احتیاط دے نال کرو۔ ان دے نال سارے اج دے پروگرام دا ویلا مکتا پہ اپنے میزبان شاکر حسین شاکر کو اجازت دیسو، سونے اللہ دے حوالے۔